علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں جو آج کے بعد اس تحقیق سننے کے بعد دائیں طرف لیٹے گا اور سوئے گا، ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے گا، بے ایمان بھی بنے گا۔ سونے کے آداب کہتے ہیں یہ باوضو سو، ایسے سو، اور کہتے 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 ہیں دائیں کروٹ پر سو۔ دائیں، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضور اسلام کہاں سوتے تھے؟ ہم میں سے کتنے دائیں کروٹ پر سوتے ہیں؟ ہوں گے کچھ تو ہوں گے، لیکن اکثر موبائل سنتے سنتے سو گئے، یہ پتہ نہیں پیٹ اوپر ہوگا یا اکثر کا کیا حال ہے؟ یہ سنت زندہ، حالانکہ آسان سنت، حالانکہ دیکھو تبلیغی والے کہتے کہتے تھک گئے بھائی دائیں کروٹ سو، خطیب کہتے کہتے تھک گیا دائیں کروٹ پر سو، علماء کہتے کہتے تھک گئے دائیں کروٹ پر سو، اور خود آج لوگ پڑھتے ہیں کتابوں میں حضور اسلام کا طریقہ وہ کس پر سو دیتے، لیکن اکثر لوگ اب بھی کیسے سوتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ جب موبائل دیکھتے دیکھتے سو گیا، اس کو کیا پتا میں دائیں ہوں یا میں یڑچا ہیور کو یڑچا۔ یہ سائنس اور انگریز اس کے پیچھے لگا، یہ سائنس اور انگریز اس کے بھائی مسلمانوں کا پیغمبر ان کو کیوں کہتا دائیں کرو پر سو؟ کون پیچھے لگا؟ سائنس اور کون؟ انگریز۔ کس کے پیچھے لگا؟ بھائی مسلمانوں کا یہ پیغمبر کیوں کہتے دائیں کرو؟ انہوں نے تحقیق، انہوں نے ریسرچ کی، ریسرچ کے بعد انہوں نے کہا نہیں دائیں کروٹ پر ہی سو جاؤ، اور اب اس کے بڑے فائدے، بڑے نمبر 1 فائدہ، جو دائیں کروٹ پر سوتا ہے اچھی نیند سوتا ہے، لیکن ہاپت سے پوچھنا ہاپت یل مکائی کھت شنگان پتن سو تھوٚد وۄتھان یہ پیوان دۄہے دروازٕ پھرراوُن وۄتھ اٹھتا ہے کوئی؟ جو دائیں کروٹ لیٹے گا وہ غفلت کی نیند نہیں سوئے گا، نیند اچھی سوئے گا، لیکن دوسرا فائدہ ذکر کیا، جو دائیں کروٹ پر سوئے گا وہ اگر کم ٹائم بھی سوئے گا نیند پوری ہو جائے گی، اور جو الٹا سیدھا کو وہ 20 گھنٹے سو تب بھی سوتا رہے، جو تھوت ہوا تھا۔ اور بہت سارے فائدے لے، ایک فائدہ یہ لکھا جو دائیں کروٹ پر لیٹ کر سوتا ہے اس کا ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ یہ کس نے کہا؟ جو دائیں کروٹ لیٹتا وہ کیا ہے؟ اور آج ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ آج تو لڑکا سو گیا صبح اٹھا نہیں۔ تو دوستو کم از کم اپنی زندگی کا تو خیال رکھو۔ کیا سوئیں گے ہم آج دائیں طرف؟ کون سوئے گا؟ رکھو نیچے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں جو آج کے بعد اس تحقیق سننے کے بعد دائیں طرف لیٹے گا اور سوئے گا، ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے گا، بے ایمان بھی بنے گا۔ بے ایمان بھی کون کہتے ہیں؟ کیوں؟ ہم نے سنت زندہ کر لی، ہم تو نبی کی سنت پر سو گئے۔ شاہ صاحب کہیں گے تبلیغی والے کہتے کہتے تھک گئے دائیں طرف سوئی نہیں، مولوی تھک گیا کہتے کہتے تب بھی نہیں سوئے، کتابیں تم نے پڑھی تب بھی نہیں سوئے، اور آج ڈاکٹر نے، سائنٹسٹ نے، انگریز نے تمہیں اس پر دستخط کر لیے، ہاں اس میں یہ فائدہ ہے، اب تم دائیں طرف سونے لگے، اس سنت کو زندہ کرنے لگے، تم نے نبی کی بات مانی، اعتماد کس پر کر لیا؟ یہ ایمان ہے بے ایمانی؟ اب بتاؤ کیا کرو گے؟ سمجھے؟ ایمان کس کو نام ہے؟ نبی علیہ السلام کی بات کو ماننا دل سے، لیکن نبی کی ذات پر اعتماد ہے۔ یہاں تم سو گئے دائیں لیکن اعتماد کس پر کیا؟ یہ ایمان ہے بے ایمان ہے؟ اب تو ہو گئے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے دائیں طرف، نہیں، ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے گا، اور نیت کلیئر کرو میں کس لیے سوتا ہوں، ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے یا نبی کی سنت کو؟ دیکھو ہمارے یہاں تو پہلی حدیث آتی انما الاعمال، کہتے ہیں کسی نے مکان بنایا تھا، کیا بنایا تھا؟
مکان شاندار بنایا، مرید نے مکان بنایا، پیر کو دعوت دے دی، پیر صاحب نظر پرگش کر سید بات مڑا کی، تم آ جاؤ، کیا ہم نے کیا؟ دعوت، کیا کھاؤ؟ کس کو پلایا؟ پیر نے مکان کو ادھر کو دیکھا، ادھر کو دیکھا، یہاں اس نے چھوٹا سا وہ بنایا تھا، چھوٹا سا جنگلہ سا، چھوٹا سا وہ کھڑکی سی۔ پیر صاحب نے کہا یہ کیوں یہ چھوٹا سا بنایا؟ کہا اس لیے بنایا تاکہ ادھر سے ہوا آئے گی۔ کیا آئے گی؟ شاندار۔ پیر نے کہا میرے مرید بیوقوف انسان، یہ کیا نیت کی؟ تم نیت یہ کرتے میں نے یہ چھوٹی سی کھڑکی اس لیے بنائی تاکہ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی، یہ آپ کے لیے عبادت بنتے۔ ہوا تو خود بخود آتی، ہوا تو آپ دائیں طرف سو جائیں، لیکن کس نیت سے سوئے؟ میرے نبی کا طریقہ ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ثواب بھی ملے گا، عبادت بھی بنے گی، اور کیا سمجھے؟ ایمان کسے کہتے؟ کتنے سال محنت کی حضور نے ایمان پر؟ 13 سال۔ کیوں؟ جب ایمان مضبوط ہو جائے گا، اب ان کے لیے شراب چھوڑنا کیا؟ اب ان کے لیے سود چھوڑنا کیا؟ ہمارے لیے پریشانی کیا ہے؟ ہمیں ابھی نبی کی باتوں پر اعتماد، ارے سمجھے کہتے طرح یہ چمنا ہوئی تھی۔ اب بھی کہتے ہیں اگر لون نہیں لیں گے تجارت کیسے چلے گی؟ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ ربا ویربی الصدقات، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود لینے دینے سے مال قرآن کہہ رہا گھٹے گا، تم کہتے نہیں سود کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ بھائی اس کا مطلب ہے تمہیں پیغمبر اسلام کی خدا کی بات پر ابھی یقین سمجھے؟ میں مثال دوں گا، ہم وضو کرتے ہیں ہم لوگ، اب تو وضو کرنا بھی نہیں آتا، یہ سکھلاتے ہیں دعوت اللہ، یا پرانے لوگ کرتے ہیں وضو، ٹھیک سے پوچھ لو، پرانے لوگ وضو کرتے ہیں، وضو میں ایک حکم ہے مسح کرنا، مسح اچھی طرح کرو، یوں کو پیچھے لے جاؤ، آگے لاؤ، کانوں میں انگلیاں ٹھوس دو، پھر یہ انگوٹھا اسے ادھر کو کرو، پورا رگڑو اس کو، یعنی کہ اس کا پورا کیا کرنا؟ میل تو نہیں ہے، انگلیوں کو گھما دو، کیا کرو؟ انگلیوں کو گھما دو تاکہ کیا ہو جائے گا؟ میل۔ اس کے بعد ادھر سے یوں کرو، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا مسح، ارے مسح ایسے ہی کرتے ہیں نا، ایسے۔ لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں، سبھی لوگ یہ بوڑھے کریں گے، یا کوئی جانے والا کرتا ہوگا جس دعوت سے تو احترام ہوتا ہے، اکثر نہیں کرتے۔ اور بہت مرتبہ کہا بھائی وضو کا طریقہ یہ ہے، مسح کا طریقہ یہ ہے، لیکن سنتے کرتے نہیں۔ میرے پیغمبر اسلام جو ہے لوگوں کو سکھلاتے تھے مسح کرنے کا طریقہ وضو کا، لیکن وہ مانتے تھے، ہم نہیں مانتے۔ اور یہ سائنسدان اور یہ انگریز اس کے پیچھے لگا، کس کے پیچھے؟ یہ مسح کیوں کرتے، یہ وضو کیوں کرتے؟ اس نے ریسرچ کی، تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد بڑے فائدے بتائے۔ ایک فائدہ یہ بتایا، جو آدمی 5 وقت بھیگا ہوا ہاتھ، بھیگا ہوا یہاں سے یہاں تک پھیرے گا، ادھر پھیرے گا، اس کا برین ہیمریج نہیں ہوگا، اس کا برین ہیمریج۔ کیوں؟ اس نے کہا یہاں کچھ رگیں ہیں، ادھر سے بھی کچھ رگیں ہیں، ان کے دماغ کے ساتھ کچھ تعلق ہے، جب 5 مرتبہ بھیگا ہوا ہاتھ رکھیں گے اس پر، یہ تازہ رہیں گے اور ان کا ہیمریج ٹوٹیں گے، یہ رگ پھٹن نا۔ کس نے کہا؟ اب بتاؤ کریں گے ہم مسح اچھی طرح؟ اس کا لوگ بڑس کرنا مزاق، بڑ کیا یوز یور مسح کرا، اب کیا کریں گے؟ شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ علامہ کشمیری کیا کہیں گے؟ بے ایمان، ہاں تیری تو سب رگیں پھٹ جائے گی، تیری کیا؟ کہا یار میں سنت زندہ کر رہا ہوں، پیغمبر کا طریقہ نہیں، لاکھوں مرتبہ سنا، ٹس سے مس نہیں ہوا، کچھ نہیں سن ماننے کے لیے تیار تھا۔ جب نبی کی سنت پر مہر کس نے ڈالی؟ ڈاکٹر اور انگریز۔ اب تم کیا کرنے لگے؟ ماننے لگے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بے ایمانی ہے، نبی کی بات کو مانو، نبی کی ذات پر اعتماد کرتے۔ پیغمبر علیہ السلام تو خدا کا رسول ہے، وہ تو عام آدمی، ڈاکٹر کہاں پہنچے گا وہاں؟ ڈاکٹر کو تو 100 سال لگیں گے، سائنٹسٹ کو 1000 سال لگیں گے،
پیغمبر کی بات کو ثابت کرنے میں، اور ہمیں تو حکم ہے پہلے ہی مان لو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، تم سائنسدان کے محتاج ہو، تم کسی سائنٹسٹ کے محتاج ہو وہی کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ایمان یہی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی بات کو مانو دل سے، اور پیغمبر کی ذات پر اعتماد ہو گیا۔ کچھ کلیئر اور سنو واضح ہونا چاہیے۔ آج کیوں پریشانی؟ آج کیوں نہیں ماننے کے لیے ہمیں تیار نہیں؟ وجہ ہے کہ ہمیں اعتماد، ہاں اگر ادھر سے آئے گا نہیں، امریکہ نے کہا یوں ہے تو ٹھیک ہے، امریکہ کی تصدیق کے بغیر ہم ماننے والے، سائنسدان کی تحقیق کے بغیر ہم ماننے والے، اب پاگل ہے سائنسدان ہے، یہ تو بڑا ذہین ہوتا ہے، یہ تو ایسا ویسا، پر ٹھیک ہے ہم نے مان لیا سائنسدان بڑا ذہین ہے، بڑا عاقل ہے، اس کی عقل بڑی ہے، لیکن میرے دوستو یہ سمجھ تو لو سائنسدان کی عقل تو بہت بڑی ہے، جس نے اس کو، جس ذات نے اس کو اتنی بڑی عقل دی وہ خود کتنا بڑا ہوگا؟ وہ کون ہے؟ جب اللہ نے کہا ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ کو ہم مانتے، ہمیں تو جب پیدا ہوئے تھے اذان ہوگی اللہ، کانوں میں کیا پڑھا اس کو؟ یعنی اللہ بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں۔